نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے رہیں گے تو سماج کی اصلاح ہوتی رہے گی، کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ اور جس دن ہم جائزہ لینا بند کر دیں گے، محاسبہ کرنا چھوڑ دیں گے، تو جو کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی اور ان کوتاہیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، کتنی اچھائیاں ہمارے اندر ہیں، اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، برائیاں کہاں پنپ رہی ہیں، ان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، نشاندہی ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر یہ جائزہ نہیں ہوگا، نشاندہی نہیں ہوگی، تو اس میں بڑھوتری ہی ہوگی، کمی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کیا کیا کمیاں ہیں اور کیا کیا کوتاہیاں ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں جو کچھ باقی رہنا چاہیے، آپ حضرات اتفاق رائے سے ان کو باقی رکھیں، اور جن چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، آپ حضرات متفق ہو جائیں ان کو ختم کرنے پر، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سارے حضرات مل کر بیٹھیں اور پھر اپنے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں اس کا جائزہ لیں، اور جو کچھ کوتاہیاں سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھائیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، یہاں جو نکاح کا دستور ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے، بہت سی رسموں سے حفاظت ہو جاتی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، سب لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں دستور ہے مسجد میں نکاح کرنے کا، یہ بہت اچھا دستور ہے اور یہ ہونا چاہیے، اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر نکاح ہونے سے بہت ساری رسمیں ہیں جو لوگ انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن مسجد کی حرمت مانع بن جاتی ہے۔ مسجد کا احترام، مسجد کا اکرام ان کے پیش نظر ہوتا ہے، تو بہت ساری رسمیں چاہتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، مسجد کے اندر نکاح ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں نکاح ہوتا ہے۔ ہم دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو اچھائیاں ہیں وہ بھی اور جو برائیاں ہیں وہ بھی، تاکہ جائزہ لینے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، جمعہ کے دن یہاں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، عورتیں دین سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ سب کوششیں قابل قدر ہیں اور ان کی تعریف ہونی چاہیے کہ عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، دین سیکھنے کے نام پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی اللہ رسول کی بات ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے کچھ عمل کر رہی ہے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ برقرار رہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو، شوق دلایا جائے، رغبت دلائی جائے کہ دین کی ان مجلسوں میں وہ حاضر ہوں، لڑکیاں ہیں وہ بھی، عورتیں ہیں وہ بھی، دلہن ہیں وہ بھی، اور جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ بھی، سب حاضر ہوں اور اللہ رسول کی باتیں سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، بہت سی عورتوں میں دینداری کا اہتمام ہے، نماز پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، شریعت پر چلنے کا شوق ہے، جذبہ ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو منت مانگتی ہیں تو منت کے روزے بھی رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنا تو مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے بھئی، آدمی کھانا روک دے، پانی روک دے، دن پر بھوکا رہے، ایک مشکل کام ہے، لیکن جب دین کا جذبہ ہوتا ہے نا تو یہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ منت اگر مانتی ہیں تو منت کے روزے بھی رکھتی ہیں، الحمدللہ۔ نمبر 4، سماج سے جہالت اور ناخوانگی دور کرنے کے لیے مدرسہ بھی قائم ہے، یہ بڑوں کی بڑی اچھی کوشش ہے۔ تو مدرسہ ہے، وہاں تعلیم ہو رہی ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو بھیجنا چاہیے، بچے جائیں وہاں، دین کی تعلیم حاصل کریں، اللہ رسول کی بات کو سیکھیں، سمجھیں، نماز کی مشق کریں،
اور پھر دین پر چلنے کی کوشش کریں. جہالت دور ہو، ناخواندگی دور ہو، اس کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. نمبر 5، مسجد میں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، حدیث کا بھی درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، لوگ حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ رسول نے کیا کہا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دن بھر اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، باہر مارکیٹ میں رہتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے 15-20 منٹ کا ٹائم یہاں بھی لگاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ سب خیر کے کام ہیں، لوگوں کو دیندار بنانے کی کوششیں ہیں. الحمدللہ اس کام میں اضافہ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، اور حوصلہ بڑھانا چاہیے، لوگوں کو رغبت دلانی چاہیے، شوق دلانا چاہیے. جو نوجوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر 2-3 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے. یہ درس قرآن کا یہاں ہونا، قرآن پاک کی تفسیر کا یہاں ہونا، یہ اللہ کا ایک انعام ہے. یہاں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو محروم کرنا چاہیے. نمبر 7، ایک بہت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین آئے اور یہاں فیض پہنچایا. آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑی شخصیت گزری ہے، پوری دنیا میں نام ہے، پوری دنیا میں مشہور ہیں. وہ بھی یہاں رہ چکے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مظاہر العلوم میں شرح جامی کا سبق بہت مشہور تھا. اتنا مشہور تھا کہ اس ملک سے باہر بھی دوسری جگہوں سے آ کر کے یہاں پڑھتے تھے. اس وقت مولانا ثابت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح جامی پڑھاتے تھے. تو جو حضرات شوق رکھتے تھے وہ بہت دور دراز کا سفر کر کے یہاں آتے تھے اور پڑھتے تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے. ان کے حوالے سے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کتاب کا نام ہے سوانح حضرت شاہ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس وقت سبق بہت مشہور تھا اور بہت دور دراز سے لوگ آ کر کے سبق پڑھتے تھے. یہاں تک کہ جو لوگ فارغ ہو جاتے تھے وہ فارغ علماء بھی آ کر کے شرح جامی کا سبق پڑھتے تھے. یہ حضرت مولانا ثابت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مخلصین میں تھے، اخلاص والوں میں تھے، متقی علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور شروع سے اخیر تک یہی مظاہر علوم میں رہ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر یہیں پر ان کا تقرر ہو گیا تھا اور دو روپے، صرف 2 روپے تنخواہ ان کی مقرر ہوئی تھی. 2 روپے تنخواہ ان کی مقرر ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں آئے تھے. یہاں قیام ہوا تھا، اس محلے میں یہاں پر قیام تھا اور یہاں رہ کر کے انہوں نے فیض بھی حاصل کیا اور فیض بھی لوگوں کو پہنچایا. یہ اکابر، یہ بزرگان دین جو دین کے راستے پہ چل کر کے اللہ کے پاس پہنچے ہیں، آخر انہی بزرگوں کے غلام ہم بھی ہیں. ان کی قدردانی کرنی چاہیے. اور جیسے یہ حضرات صحیح راستے پہ چل کر کے کامیاب ہوئے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. یہ بہت اکرام اور اعزاز والی بات ہے کہ ایسے بزرگ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں فیض پہنچایا. تو اب ان کے فیض لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے صراط مستقیم پر قائم رہیں، نئی رسموں میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں. یہ چند نمبروں میں ہم نے وہ باتیں بتائی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کمیاں کوتاہیاں کہاں ہم سے ہو رہی ہیں. نمبر 1، شادی کے موقع پر سہرا پڑھا جاتا ہے. سہرے کے لیے اسٹیج لگایا جاتا ہے. عورتیں بن سنور کر اسٹیج پر آتی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جلوہ افروز ہوتی ہیں. بے پردگی کا اور بے شرمی کا جم کر کے مظاہرہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیج گھر کے اندر لگتا ہو اور عورتیں ہی دیکھتی ہوں، عورتیں ہی سنتی ہوں، بلکہ یہ اسٹیج سڑک پر لگتا ہے اور ہر طرح کے لوگ راستہ چلتے ہیں. اپنے اور پرائے سب کی نظر پڑتی ہے. اس موقع سے عورتیں اور لڑکیاں میک اپ کر کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں. سنگیت اور ڈھولک بھی بجائے جا رہے ہیں. یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ، حرام و ناجائز ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے. غور سے سنیے، یہ اسٹو قورمہ اور بریانی کی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کی دعوت ہے. یہ عمل بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ حضرات سوچیں، غور کریں.
کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کس طرح بے پردہ ہو رہی ہیں اور اسٹیج پر آ کر کے لوگوں کے سامنے برہنہ اپنے حسن کو دکھا رہی ہیں۔ نمبر 2، پہلے بارات میں صرف مرد حضرات جاتے تھے، اب عورتیں بھی جا رہی ہیں، وہ بھی نقاب اور برقعے میں نہیں، پردے کے ساتھ نہیں، بلکہ بے پردہ ہو کر اور اپنے حسن و جمال کو دکھاتے ہوئے اور زیورات کو ظاہر کرتے ہوئے جا رہی ہیں، اور مرد حضرات کے ساتھ ساتھ چل کر اپنی دیوسی اور بے غیرتی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بارات ڈھول اور باجے کے ساتھ جا رہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جو عورتیں عام دنوں میں پردے میں رہتی ہیں، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتی، شرم محسوس کرتی ہیں کہ چہرہ کیسے دکھائیں گی، وہ کیسے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئیں گی، وہی عورتیں شادی میں بے پردہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ شادی میں ننگا ہونا چاہیے۔ یعنی ذہن سے یہ خرابی نکلتی جا رہی ہے کہ شادی میں تو سب کچھ جائے، شادی کے علاوہ نارمل حالات میں پردے میں رہنا عورتوں کا دستور ہے، چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھتی ہیں، لیکن جیسے شادی ہوئی تو شادی میں اب باہر جا رہی ہیں، سڑک پار کر رہی ہیں، محلے سے گزر رہی ہیں، دوسرے محلے میں جا رہی ہیں، جہاں بارات جا رہی ہے اپنے گھر سے لے کر کے وہاں تک پورا اپنا چہرہ بھی دکھا رہی ہے، اپنا پورا زیور دکھا رہی ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس پر بھی بریک لگنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسری رسم بری کی ہے، یعنی نکاح سے پہلے لڑکے والے 50 لوگوں کو لے کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں، لڑکی والوں کو ناشتہ چائے پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو بٹھانے کے لیے کرسیاں منگانی پڑتی ہیں، گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے تو سڑک پر کرسیاں بچھا دی جاتی ہیں، جس سے راستہ چلنے والوں کو دشواری بھی ہوتی ہے۔ یہ سب لڑکی والوں پر بارات کے علاوہ اضافی اور مزید خرچ ہے۔ 50,000 روپے بری کے نام پر پھونک دیے جاتے ہیں۔ بری کی یہ رسم بھی بند ہونی چاہیے، سیدھے مسجد میں نکاح میں شریک ہونے کی دعوت دے، بری کی دعوت ہرگز نہ دے۔ نکاح ہو رہا ہے، سیدھے مسجد میں لوگوں کو بلائیں، نکاح ہے، نکاح میں شریک ہو جائیے، مسجد میں نکاح میں شریک ہونے کی دعوت دیں، بری کی دعوت نہ دیں کہ گھر پہ چلنا ہے، وہاں جا کر کے ناشتہ کرنا ہے، وہاں 1 گھنٹہ لگانا ہے یا جتنا بھی ٹائم لگانا ہے، اس کے لیے ہرگز آپ کوشش نہ کریں، عمل نہ کریں۔ یہ ایک آپ کے سامنے بات آئی ہے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ نمبر 4، چوتھی رسم بٹنے کی ہے۔ اس بٹنے کی رسم میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دلہا کے گھر کی عورتیں دلہن کے گھر جاتی تھیں اور کوئی بھی کپڑا پہن کر چلی جاتی تھی اور بٹنا لگا کر آ جاتی تھی۔ اسی طرح دلہن کے گھر کی عورتیں دلہا کے گھر کسی بھی کپڑے میں جا کر بٹنا لگا کر چلی جاتی تھی، مگر اب اس میں ترقی ہو گئی ہے کہ مخصوص کپڑے پہنتی ہیں، یعنی گھٹنا کا جو رنگ ہے وہی کپڑا ہونا چاہیے، اور گھٹنے کا رنگ پیلا ہوتا ہے تو اگر 10 عورتیں گھٹنا لگانے جا رہی ہیں تو 10 کے سوٹ پیلے کلر کے ہوتے ہیں اور سب بے پردہ ہوتی ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ بھی بالکل بند ہونا چاہیے۔ نمبر 5، شادی سے 1 یا 2 دن پہلے مڈھے کا پروگرام ہوتا ہے، جس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے اور ڈی جے بجائے جاتے ہیں۔ رات کے کئی گھنٹے ڈی جے بجتے ہیں، جس کی وجہ سے سونے والے سو نہیں پاتے، بیمار بیچارے تڑپ کر رہ جاتے ہیں، اس شور ہنگامہ میں آس پاس رہنے والے سو نہیں پاتے اور بیچارے نماز پڑھنے والوں کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے کہ نہیں، اس پر بھی آپ حضرات غور کریں۔ یہ جائزہ لیا گیا، ہر جگہ ہر ایک کے اندر، ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ جب جائزہ لیا جائے گا تو اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور جائزہ ہی اگر بند ہو جائے تو اصلاح کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، اور ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ تنگی ہم نے پیدا کر لی ہے، ہمارے سماج میں ہم نے اپنے اوپر بہت ساری رسمیں پیدا کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ 9ویں پارے کی آیت سورہ اعراف کے اندر ہے، جس میں نبی کی شان اور نبی کی حالت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اس بوجھ کو اتارنے والے بن کر کے آئے جس بوجھ تلے انسان دبے ہوئے تھے، اور ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے آئے
جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اغلال کہتے ہیں وہ ہتھکڑیاں، مجرم کو جن ہتھکڑیوں سے ہاتھ گردن تک لے جا کر کے باندھ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اغلال۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اغلال کو توڑ پھینکا ہے کہ ان ہتھکڑیوں میں اپنے آپ کو باندھ کے نہ رکھو، آزاد ہو جاؤ۔ اب جو بیچارے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان رسموں میں پڑیں، لیکن سماج میں یہ رسم ایسی گھر کر چکی ہے اور اتنا بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی رسم سے ہٹنا چاہتے ہیں تو نہیں ہٹ پاتے، رسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ سماج کا معاملہ ہے، معاشرے کا معاملہ ہے۔ ایک دو اگر اس سے ہٹنا بھی چاہیں تو دوسرے لوگ تانا دینا شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ کام ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا اور سب کی مرضی سے ہوگا، سب کی سہمتی سے ہوگا، سب کی رضا سے ہوگا۔ سب لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے طے کریں، کوشش کریں کہ ہمیں ان رسموں سے اپنے معاشرے کو آزاد کرنا ہے۔ جن رسموں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیچارے کر لیتے ہیں، رسموں کو جھیل لیتے ہیں۔ کتنے ایسے غریب بیچارے ہیں رسموں کو جھیل نہیں پاتے، قرض دار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ دین اسی لیے آیا ہے کہ ڈوبتے چلے جاؤ اور ہتھکڑیوں میں اپنے آپ کو باندھتے چلے جاؤ، اٹھ بھی نہ پاؤ، جکڑ بندیوں میں اس قدر تم جکڑ جاؤ کہ کوئی نکالنا بھی چاہے تو نکل نہ پائے؟ اللہ نے شریعت ہمیں دی ہے جس میں ایسی کوئی جکڑ بندی نہیں ہے اور کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمیں یہ شریعت دے کر کے آسانی کا معاملہ فراہم کر رہا ہے تو ہم اس آسانی کو چھوڑ کر کے رسم و رواج کی مشکلات میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے طے کیجیے کہ ہمیں مشکلات سے دور رہنا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی مشکلات سے بچانا ہے۔ رسمیں جب ختم نہیں ہوتی ہیں نا تو آگے بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور بھی رسمیں جو کہیں پائی جا رہی ہیں وہ بھی آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔